جو لوگ ایمان رکھتے ہیں اور اپنے ایمان کو شرک کے ساتھ مخلوط نہیں کرتے، ایسے ان کے لیے امن ہے اور وہی راہ راست پر چل رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل حسن خورشید اعوان اور میں خورشید احمد۔ آئیے قرآن پڑھنے کے سلسلے میں ہمارا آج کا سبق ہے سورۃ الانعام کی آیت نمبر 71 سے آیت نمبر 82 تک کا مختصراً ترجمہ اور تفسیر۔ یہ سورۃ الانعام قرآن پاک کی 6ٹھی سورت ہے اور یہ 7واں پارہ ہے، اور 7ویں پارے کا یہ 15واں رکوع ہے اور سورۃ الانعام کا یہ 9واں رکوع ہے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین والعاقبۃ للمتقین۔ قل اندعو من دون اللہ ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد علی اعقابنا بعد اذ ہدانا اللہ کالذی استہوتہ الشیاطین فی الارض حیران لہ اصحاب یدعونہ الی الہدی ائتنا قل ان الہدی اللہ هو الہدی وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اس آیت مبارکہ کا ترجمہ ہے، آپ کہہ دیجئے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سوا ایسی چیز کو پکاریں کہ وہ نہ ہم کو نفع پہنچائے اور نہ ہم کو نقصان پہنچائے۔ کیا ہم الٹے پھر جائیں اس کے بعد کہ ہم کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کر دی ہے؟ جیسے کوئی شخص ہو کہ اس کو شیطان نے کہیں جنگل میں بے راہ کر دیا ہو اور وہ بھٹکتا پھرتا ہو، اس کے ساتھی بھی ہوں کہ ہمارے پاس آ۔ آپ کہہ دیجئے کہ یقینی بات ہے کہ راہ راست وہ خاص اللہ ہی کی راہ ہے، اور ہم کو یہ حکم ہوا ہے کہ ہم پروردگار کے عالم کے متی ہو جائیں، یعنی پورے جہانوں کو پیدا کرنے والے کے فرمانبردار ہو جائیں۔ یہ جو فرمایا کہ اس کے ساتھی بھی ہوں، یعنی بے راہ کر دیا ہو اور وہ بھٹکتا پھرتا ہو، اور اس کے ساتھی بھی ہوں کہ وہ اسے پکاریں کہ ہمارے پاس آ جا، تو اس کی تفسیر یوں بیان کی گئی ہے کہ یہ ان لوگوں کی مثال بیان فرمائی ہے جو ایمان کے بعد کفر اور توحید کے بعد شرک کی طرف لوٹ جائیں۔ ان کی مثال ایسی ہی ہے کہ ایک شخص اپنے ساتھیوں سے بچھڑ جائے جو سیدھی راہ پر جا رہے ہوں، اور بچھڑ جانے والا جنگلوں میں حیران و پریشان بھٹکتا پھر رہا ہو۔ ساتھی سے بلا رہے ہوں لیکن حیرانی میں اسے کچھ سجائی نہ کوئی سمجھ نہ آ رہی ہو کہ وہ کیا کرے، یا جنات کی نرگے میں پھنس جانے کے باعث سے صحیح راستے کی طرف مراجع اس کے لیے ممکن نہ رہی ہو، یعنی واپسی سیدھے راستے کی طرف واپسی اس کے لیے، مراجع کا مطلب کیا ہے؟ واپسی ممکن نہ رہی ہو۔ اور یہ جو فرمایا کہ راہ راست وہ خاص اللہ کی راہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے، اس کی تفسیر یہ ہے کہ مطلب یہ ہے کہ کفر اور شرک اختیار کے جو گمراہ ہو گیا، کفر اور شرک اختیار کر کے جو گمراہ ہو گیا، وہ بھٹک ہوئے راہی کی طرح ہدایت کی طرف نہیں آ سکتا، یعنی جو راستہ بھول جائے اس کی طرح سیدھی راہ کی طرف نہیں آ سکتا۔ ہاں البتہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ہدایت مقدر کر دی ہے، تو یقیناً اللہ کی توفیق سے وہ راہ یاب ہو جائے گا، کیونکہ ہدایت پر چلا دینا اسی کا کام ہے، جیسے دوسرے مقام پر فرمایا گیا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ يُضِلُّ وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ۔ سورۃ النحل ہے اور اس کی آیت نمبر 37 ہے۔ جس کو وہ گمراہ کر دے اور اس کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ لیکن یہ ہدایت اور گمراہی اسی اصول کے تحت ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بنایا ہوا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ یوں ہی جسے چاہے گمراہ اور جسے چاہے راہ یاب کرے، جیسا کہ اس کی وضاحت متعدد جگہ کی جا چکی ہے۔ وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاتَّقُوهُ وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ۔ اور یہ کہ نماز کی پابندی کرو اور اس سے ڈرو، اور وہی ہے جس کے پاس تم جمع کیے جاؤ گے۔ وَأَنْ أَقِيمُوا کا عطف لِنُسْلِمُوا پر ہے، یعنی ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم رب العالمین کے فرمانبردار ہو جائیں، متی ہو جائیں، اور یہ کہ ہم نماز قائم کریں اور اس سے ڈریں۔ تسلیم و انقیاد الہی کے بعد سب سے پہلا حکم اقامت الصلاۃ کا دیا گیا ہے، نماز قائم کرنے کا دیا گیا ہے، جس سے نماز کی اہمیت واضح ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد تقوی اور خشوع کے بغیر ممکن نہیں۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ عَلَى الْخَاشِعِينَ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ قَوْلُهُ الْحَقُّ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ
عالم الغیب والشہادہ وہو الحکیم الخبیر، اور وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو برحق پیدا کیا، اور جس وقت اللہ تعالیٰ اتنا کہہ دے گا تو ہو جاؤ تو وہ ہو پڑے گا۔ اس کا کہنا حق اور باثر ہے، اور ساری حکومت خاص اسی کی ہوگی۔ جب کہ سور میں پھونک ماری جائے گی، وہ جاننے والا ہے پوشیدہ چیزوں کا اور ظاہر چیزوں کا، اور وہی ہے بڑی حکمت والا، پوری خبر رکھنے والا۔ اور وہی ہے جس نے آسمان اور زمین کو برحق پیدا کیا، تو اس کی تفسیر یوں بیان کی گئی ہے کہ حق کے ساتھ یا با فائدہ پیدا کیا، یعنی ان کو عبث اور بے فائدہ کھیل کود کے طور پر پیدا نہیں کیا، بلکہ ایک خاص مقصد کے لیے کائنات کی تخلیق فرمائی ہے، اور وہ یہ کہ اس اللہ کو یاد رکھو اور اس کا شکر ادا کیا جائے جس نے سب کچھ بنایا ہے۔ یوم فعل مخذوف وذکر یا واتقوا کی وجہ سے منصوب ہے، یعنی اس دن کو یاد کرو یا اس دن سے ڈرو کہ اس کے لفظ کن ہو جائے۔ کن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہو جا سے وہ چیز چاہے گا ہو جائے گا، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ایک لفظ کن سے وہ جو چاہے کرنا چاہے وہ ہو جاتی ہے، وہ کام ہو جاتا ہے۔ یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ حساب کتاب کے کٹھن مراحل بھی بڑی سرعت کے ساتھ طے ہو جائیں گے، لیکن کن کے لیے، ایمانداروں کے لیے، دوسروں کو یہ دن 1000 سال یا 50,000 سال کی طرح باری لگے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ہر آسانی پیدا فرمائے، اور ہمارے لیے اس لفظ کو ہمارے ہر اچھے کام کے لیے کن فرما کر ہمارے کاموں کو ہمارے اچھے کاموں کو پورا کر دے۔ سور سے مراد نرسنگا یا بگل ہے، جس کے متعلق بگل ہے، نرسنگا یا بگل ہے، جس کے متعلق حدیث میں آتا ہے کہ اسرافیل اسے منہ میں لیے اور اپنی پیشانی جھکائے حکم الہی کے منتظر کھڑے رہتے ہیں کہ جب انہیں کہا جائے تو اس کے منہ میں پھونک مار دیں۔ ابن کثیر، ابو داؤد اور ترمذی میں یہی تفسیر ہے۔ اور سور کرن ینفخ فی، سور کرن یعنی نرسنگا جس میں پھونکا جائے گا۔ بعض علماء کے نزدیک 3 نفخے ہوں گے: نفخۃ الصاعق جس سے تمام لوگ بے ہوش ہو جائیں گے، نفخۃ الفنا جس سے تمام لوگ فنا ہو جائیں گے، نفخۃ الانشاء جس سے تمام انسان دوبارہ زندہ ہو جائیں گے۔ بعض علماء آخری 2 نفخوں کے ہی قائل ہیں اور بعض 3 کے قائل ہیں، واللہ عالم بالصواب۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اور وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر سے فرمایا کہ کیا تو بتوں کو معبود قرار دیتا ہے؟ بے شک میں تجھ کو اور تیری ساری قوم کو سری گمراہی میں دیکھتا ہوں۔ مورخین حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ کے 2 نام ذکر کرتے ہیں، آزر اور تارخ۔ ممکن ہے دوسرا نام لقب ہو۔ بعض کہتے ہیں کہ آزر آپ کے چچا کا نام تھا، لیکن یہ صحیح نہیں، اس لیے کہ قرآن نے آزر کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ کے طور پر ذکر کیا ہے، لہٰذا یہ صحیح ہے۔ اب جو لوگ آزر کو ابراہیم علیہ السلام کا چچا کہہ رہے ہیں، معلوم نہیں ان کو یہ آیت نہیں پہنچی، یا انہوں نے یہ آیت نہیں پڑھی، یا اس آیت کا وہ مطلب نہیں سمجھے، کیونکہ یہاں تو واضح الفاظ میں کہا گیا ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ، یعنی اپنے باپ آزر سے کہا۔ تو یہاں پر کسی قسم کی بھی تعویل کرنا، چچا مما یا کچھ بھی کوئی اور رشتہ بنانا، یہ تو بن ہی نہیں سکتا۔ تو وہ ان کے باپ کا یہاں پر ہم کسی بھی تعویل کے بغیر ان کا نام جو ہے آزر ہی تھا، ابراہیم علیہ السلام کے باپ کا نام آزر تھا۔ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، ہم نے ایسے ہی طور پر ابراہیم علیہ السلام کو آسمانوں اور زمین کی مخلوقات دکھلائیں اور تاکہ کامل یقین کرنے والوں سے ہو جائیں۔ ملکوت مبالغہ کا صیغہ ہے، جیسے رغبہ سے رغبوت اور رہبہ سے رہبوت سے، اس سے مراد مخلوقات ہے، جیسا کہ ترجمہ میں یہی مفہوم اختیار کیا گیا ہے۔ یا ربوبیت ہے، یعنی ہم نے اس کو یہ دکھلائی اور اس کی معرفت کی توفیق دی۔ یا یہ مطلب ہے کہ عرش سے لے کر اسفل ارض تک ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو امور غیبی کا مشاہدہ کرایا۔ فتح الکبیر نے یہی تفسیر اختیار کی ہے۔ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا قَالَ هَٰذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ۔ پھر جب رات کی تاریکی ان پر چھا گئی تو انہوں نے ایک ستارہ دیکھا، آپ نے فرمایا کہ یہ میرا رب ہے، لیکن جب وہ غروب ہو گیا تو آپ نے فرمایا کہ میں غروب ہو جانے والوں سے محبت نہیں رکھتا، یعنی غروب ہونے والے معبودوں کو پسند نہیں کرتا، اس لیے غروب تغیر حال پر دلالت کرتا ہے جو حادث ہونے کی دلیل ہے، اور جو حادث ہو معبود نہیں ہو سکتا۔
فلما را القمر بازغا قال هذا ربی فلما افلا قال لئن لم يهدني ربی لاکونن من القوم الضالین۔ پھر جب چاند کو دیکھا تو فرمایا یہ میرا رب ہے، لیکن جب وہ غروب ہو گیا تو آپ نے فرمایا اگر مجھ کو میرے رب نے ہدایت نہ کی تو میں گمراہ لوگوں میں شامل ہو جاؤں گا۔ فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون۔ پھر جب آفتاب کو دیکھا چمکتا ہوا تو فرمایا کہ یہ میرا رب ہے، یہ تو سب سے بڑا ہے۔ پھر جب وہ بھی غروب ہو گیا تو آپ نے فرمایا بے شک میں تمہارے شرک سے بیزار ہوں۔ شمس یعنی سورج عربی میں مونس ہے، لیکن اسم اشارہ مذکر ہے، مراد الطالع ہے، یعنی طلوع ہونے والا سورج میرا رب ہے، کیونکہ یہ سب سے بڑا ہے۔ جس طرح کہ سورج پرستوں کو مغالطہ لگا اور وہ اس کی پرستش کرتے ہیں، اجرام فلکی میں سورج سب سے بڑا ہے اور سب سے زیادہ روشن، اور انسانی زندگی کی بقا و وجود کے لیے اس کی اہمیت و افادیت محتاج وضاحت نہیں۔ اس لیے مظاہر پرستوں میں سورج کی پرستش عام رہی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نہایت لطیف پیرائے میں یہ چاند سورج کے پجاریوں پر ان کے معبودوں کی بے حیثیتی کو واضح فرمایا ہے، یعنی ان تمام چیزوں سے جن کو تم اللہ کا شریک بناتے ہو اور جن کی عبادت کرتے ہو میں بیزار ہوں۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کا قول ہے، اس لیے کہ ان میں تبدیلی آتی رہتی ہے، کبھی طلوع ہوتے ہیں کبھی غروب ہوتے ہیں، جو اس بات کی دلیل ہے کہ یہ مخلوق ہیں اور نہ ان کا خالق، اور یہ مخلوق ہیں اور ان کا خالق کوئی اور ہے جس کے حکم کے یہ تابع ہیں۔ جب یہ خود مخلوق اور کسی کے تابع ہیں تو کسی کو نفع نقصان پہنچانے پر یہ کیسے قادر ہو سکتے ہیں؟ مشہور ہے کہ اس وقت کے بادشاہ نمرود نے اپنے ایک خواب اور کہانوں کی تعبیر کی وجہ سے نومولود لڑکوں کو قتل کرنے کا حکم دے رکھا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی انہی ایام میں پیدا ہوئے، جس کی وجہ سے انہیں ایک غار میں رکھا گیا تاکہ نمرود اور اس کے کارندوں کے ہاتھوں سے قتل ہونے سے بچ جائیں۔ وہیں غار میں جب کچھ شعور آیا اور چاند سورج دیکھے تو یہ تاثرات ظاہر فرمائے، لیکن یہ غار والی بات مستند نہیں ہے۔ قرآن کے الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ قوم سے گفتگو اور مکالمے کے وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ باتیں کی تھیں، اسی لیے آخر میں قوم سے خطاب کر کے فرمایا کہ میں تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں سے بیزار ہوں، اور مقصد اس مکالمے سے معبودان باطلہ کی اصل حقیقت کی وضاحت تھی۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ میں اپنا رخ اس کی طرف کرتا ہوں جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا یکسو ہو کر، اور میں شریک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ رخ یا چہرے کا ذکر اس لیے کیا ہے کہ چہرے سے ہی انسان کی اصل شناخت ہوتی ہے، مراد اس سے شخص ہی ہوتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ میری عبادت اور توحید سے مقصود اللہ عز و جل ہے جو آسمان اور زمین کا خالق و مالک ہے۔ وَحَاجَّهُ قَوْمُهُ قَالَ أَتُحَاجُّونِّي فِي اللَّهِ وَقَدْ هَدَانِ وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ إِلَّا أَن يَشَاءَ رَبِّي شَيْئًا وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ۔ اور ان سے ان کی قوم نے حجت کرنا شروع کر دی۔ آپ نے فرمایا کہ تم اللہ کے معاملے میں مجھ سے حجت کرتے ہو، حالانکہ اس نے مجھے طریقہ بتلایا ہے، اور میں ان چیزوں سے جن کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک بناتے ہو نہیں ڈرتا۔ ہاں اگر میرا پروردگار ہی ہر چیز کو اپنے علم میں گھیرے ہوئے ہے، کیا تم پھر بھی خیال نہیں کرتے؟ حجت کرنا شروع کر دی کی تفسیر کچھ یوں ہے کہ جب قوم نے توحید کا یہ واعظ سنا جس میں ان کے خود ساختہ معبودوں کی تردید بھی تھی، تو انہوں نے بھی اپنے دلائل دینے شروع کر دیے، جس سے معلوم ہوا کہ مشرکین نے بھی اپنے شرک کے لیے کچھ نہ کچھ دلائل تراش رکھے تھے، جس کا مشاہدہ آج بھی کیا جا سکتا ہے۔ جتنے بھی مشرکانہ عقائد رکھنے والے گروہ ہیں، سب نے اپنے اپنے عوام کو مطمئن کرنے اور رکھنے کے لیے ایسے سہارے تلاش کر رکھے ہیں جن کو وہ دلائل سمجھتے ہیں، یا جن سے کم از کم دام تزویر میں پھنسے ہوئے ہیں عوام کو جال میں پھنسائے رکھے جا سکتا ہے، جال میں پھنسائے رکھا جا سکتا ہے۔ مطلب اس قسم کے دلائل انہوں نے تراش کر رکھے ہوئے ہیں، دلائل تیار کیے ہوئے ہیں
کہ اگر صحیح قرآن اور سنت کی راہ بھی آپ ان کو دکھلائیں گے، قرآن اور سنت سے دلائل دیں گے، احادیث مبارکہ صحیح احادیث مبارکہ دلائل دیں گے، تو اس کے مقابلے میں وہ من گھڑت دلائل جو ہیں ان کو کھڑا کر کے حق کو جھٹلا دیں گے۔ وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اور میں ان چیزوں سے کیسے ڈروں جن کو تم نے شریک بنایا ہے، حالانکہ تم اس بات سے نہیں ڈرتے کہ تم نے اللہ کے ساتھ ایسی چیزوں کو شریک ٹھہرایا ہے جن پر اللہ تعالیٰ نے کوئی دلیل نہیں فرمائی۔ سو ان دو جماعتوں میں سے امن کا زیادہ مستحق کون ہے اگر تم خبر رکھتے ہو؟ یعنی مومن اور مشرک میں سے مومن کے پاس تو توحید کے بھرپور دلائل ہیں، جبکہ مشرک کے پاس اللہ کی اتاری ہوئی کوئی دلیل نہیں ہے، صرف اوہام باطلہ ہی ہیں یا دور اذکار تعویلات۔ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ امن اور نجات کا مستحق کون ہوگا، قرآن اور سنت پر اور قرآن اور سنت کے مطابق دلائل دینے والا یا خود ساختہ دلائل اور خود ساختہ اعمال پر عمل کرنے والا۔ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ جو لوگ ایمان رکھتے ہیں اور اپنے ایمان کو شرک کے ساتھ مخلوط نہیں کرتے، ایسوں ہی کے لیے امن ہے اور وہی راہ راست پر چل رہے ہیں۔ اس آیت میں یہاں ظلم سے مراد شرک ہے، جیسا کہ ترجمہ سے واضح ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام ظلم کا عام مطلب کوتاہی اور غلطی، گناہ اور زیادتی وغیرہ سمجھا صحابہ کرام نے، جس سے وہ پریشان ہو گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر کہنے لگے، ہم میں سے کون شخص ایسا ہے جس نے ظلم نہ کیا ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ظلم سے مراد وہ ظلم نہیں جو تم سمجھ رہے ہو، بلکہ اس سے مراد شرک ہے۔ جس طرح حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کہا، ان الشرک لظلم عظیم، سورہ لقمان آیت نمبر 13 ہے۔ یقیناً شرک ظلم عظیم ہے، اور یہ تفسیر صحیح بخاری میں یہ بات بھی موجود ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا سبق، ہمارا آج کا درس، ترجمہ اور تفسیر مختصراً۔ یہ تفسیر احسن البیان سے یہ تفسیر لی گئی ہے، بلکہ عنوان سورہ احسن البیان کی تفسیر ہی ہے۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کو ہمارے سینوں کا نور اور ہمارے دلوں کی بہار بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو صحیح سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں پر لگے زنگ کو اس قرآن پاک کے ذریعے سے دھو ڈالے، اور یوم قیامت اللہ تعالیٰ قرآن پاک کو ہمارا سفارشی بنائے۔ آپ سب کے قیمتی وقت کا بہت بہت شکریہ۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور کر کے صدقہ جاریہ بنے، اور اس کو شیئر کریں، آپ مزید لوگوں تک پہنچائیں تاکہ شاید کسی کے بھی دل میں ایک اچھی بات بیٹھ جائے اور وہ ہدایت کا راستہ پکڑ لے۔ تو یہ ہمارے بیان کرنے والے، لکھنے والے اور پہنچانے والے سب کے لیے آخرت میں باعث نجات بن سکتی ہے۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ پہلی بار اس چینل پر تشریف لائے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، اور گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل کے آئیکن پر ضرور کلک کر لیجئے گا تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ اللہ آپ سب کا حامی ناصر ہو۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ایک ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، اور ہمارے اس چینل کا بھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔